جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ خوش اخلاقی وہ واحد چیز ہے جس کی بنا پر لوگ دوسروں کی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ لوگوں کو برکنا چھوڑ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہر شخص اپنی خامی کو خوبی میں بدل سکتا ہے۔ آپ زندگی میں سب کچھ بن سکتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اچھا انسان بنے۔ جو لوگ درد کو محسوس کرتے ہیں وہ کبھی بھی دوسروں کے لیے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کو شمار کرنا بھول جاتا ہے۔ جسے تقدیر پر بھروسہ ہوتا ہے وہ آنے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ کھانا ہو یا عزت، کسی کو حد سے زیادہ دو تو وہ قدر نہیں کرتا۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ تکلیف نعمت ہے۔ بہترین دن حاصل کرنے کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ زندگی کو اتنا مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت نہ ملے۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ خوش رہنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے لیکن ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ عہدہ اور رتبہ بھی ایک دن ختم ہو جاتا ہے، لیکن اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ سب سے بڑی کامیابی سے صرف ایک قدم دور ہیں۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ خود کو بدلنے کی کوشش کرو، دنیا خود بخود بدل جائے گی۔ اپنے دل کی بات کسی سے بھی نہ کہو، لوگ تمہارا دل دکھانے کے لیے تمہاری بات استعمال کرتے ہیں۔ جو شخص دوسروں کی خوشی میں خوش رہتا ہے وہ کبھی غم نہیں دیکھتا۔ تم اس دنیا میں نہیں رہتے بلکہ تم اس سے گزر رہے ہو۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اپنی زبان کی تیزی اپنے دل پر مت لاؤ، دل تو ٹوٹ جاتا ہے مگر زبان نہیں۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں، مگر دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ رب کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور خوشامد پسند کرتا ہے پہلے درجے کا بے وقوف ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ وہ باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ بیکار بولنے سے منہ بند رکھنا بہت بہتر ہے،
اپنا رات دوست سے بھی نہ کھاؤ خواہ مخلص ہو، کیا خبر ایک دن وہ دشمن بن جائے۔ اس طرح ہر وہ تکلیف جو تم دشمن کو پہنچا سکتے ہو نہ پہنچاؤ، شاید یہی دشمن ایک دن تمہارا دوست بن جائے۔ نادان کے لیے خاموشی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اگر وہ یہ بات جان لیتا تو نادان نہ رہتا۔ جو شخص اپنے سے بڑے عالم سے اس لیے بحث کرے کہ لوگ اس کو عالم سمجھیں تو وہ سمجھ لے کہ وہ جاہل ہے۔ استاد کی سختی باپ کے پیار سے بہتر ہے۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ شیر سے پنجہ آزمائی کرنا اور تلوار پر مکہ مارنا عقل مندوں کا کام نہیں۔ دنا کے پاس ایک دانہ نہیں، اور جس کے پاس دانے ہیں اس کے پاس دانائی نہیں۔ جو عقل مند جاہلوں سے لڑے وہ عزت کی توقع نہ رکھے۔ بادشاہوں کو وہی شخص نصیحت کر سکتا ہے جس کو نہ تو سر کا خوف ہو نہ زر کی تمنا۔ بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ نیکوں کے ساتھ برائی کرنا۔ بھیڑیے کا بچہ آخر میں بھیڑیا ہی بنتا ہے، خواہ وہ انسانوں میں پل کر بڑا ہو۔ تلخ مزاج آدمی کا شہد بھی تلخ ہوتا ہے۔ اگر وزیر خدا سے اتنا ہی ڈرتا جتنا کہ بادشاہ سے، وہ فرشتہ بن جاتا۔ اپنے دشمن کو موقع دینا ہمیں کمزور بناتا ہے۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو۔ نہ خود اصول کے خلاف کام کرو، نہ کسی کو اصول کے خلاف کام کرتے دیکھ کر خاموش رہو۔ کامیابی صرف جھکنے سے نہیں ملتی، کبھی کبھی آپ کو سر اٹھانا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے۔ قرآن کریم کا صرف مطالعہ نہ کیا کرو بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے۔ غلامی زبان سے وہ کچھ کہلوا سکتی ہے جو انسان نہیں کہنا چاہتا۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ کھاؤ جتنا ہضم کر سکو، اتنا پڑھو جتنا جذب کر سکو۔ افلاطون مجھے عزیز ہے مگر سچائی اس سے زیادہ عزیز ہے۔ گناہ ایک زہر ہے جو کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دو۔ میں سب جانتا ہوں یہی سوچ انسان کو کنویں کا مینڈک بنا دیتی ہے۔ علماء اس لیے غریب اور بے بس ہیں کیونکہ جاہل زیادہ ہیں اور وہ ان کی قدر نہیں سمجھتے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب نہ کر، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔